اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دیتا ہے جو اس کے علاوہ ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے تو ساتھ وہ ارتقا کرتا ہے گناہ عظیم کا۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، میں رب ہر گناہ معاف کرتا ہوں، لیکن جو میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا میں وہ گناہ نہیں معاف کروں گا۔ حدیث طیبہ دے اندر نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ دی راوی نے حضور فرمایا کہ سابقہ امتہ دے وچوں ایک شخص بڑا گنہگار، بڑا سیاہکار، اس شخص نے 99 قتل کیتے، یعنی ایک کم 100 آدمی نو قتل کیتا۔ قتل کرن تو بعد پھر اس دے دل دے اندر خیال آیا کہ میں اپنے رب دے کولوں معافی منگا، تو حضور فرمایا کہ وہ ایک راہب کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ میں نے 99 آدمی کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے گا؟ کیا میری اللہ توبہ قبول کر کے مجھے بخش دے گا؟ تو اس راہب نے کہا، اتنا ظلم، اتنے بڑے گناہ، 99 آدمی کو قتل کرنے کے بعد اب بھی تو توبہ کے دروازے پر جانا چاہتا ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، جا دوڑ جا۔ تو حضور فرمایا کہ اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب 100 قاتل ہو گئے۔ 100 آدمی کو قتل کرنے کے بعد پھر وہ کسی دوسرے راہب کے پاس گیا اور جا کے سارا واقعہ بیان کیا کہ میں نے 100 آدمی کو قتل کیا ہے، کیا میری بخشش کا کوئی سامان بن جائے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے گا؟ تو اس راہب نے اسے کہا کہ یہ سامنے بستی ہے، ایک بستی گناہ گاروں کی ہے اور دوسری بستی اللہ والوں کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک برگزیدہ بندوں کے پاس چلا جا، اس بستی میں ان کے قرب حاصل کر، اللہ کے حضور توبہ کر، ان نیک لوگوں کی صحبت میں جب تو بیٹھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ شخص دوڑا اس بستی کی طرف، دل میں نیکی کا ارادہ لے کے، توبہ کا ارادہ لے کے وہ شخص دوڑا اس بستی کی طرف، اور جب وہ درمیان میں پہنچا، گرا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ اب اللہ جل شانہ کے فرشتے اسے لینے کے لیے آ گئے۔ حضور فرمایا کہ جنت والے فرشتے بھی آئے اور جہنم والے فرشتے بھی آئے، اور ان کا آپس میں تکرار ہوا۔ جنتی کہتے ہیں کہ یہ شخص توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، اس نے توبہ کر لی ہے، اس کے دل میں توبہ کا ارادہ تھا۔ تو جہنمی کہتے ہیں نہیں، اس نے 100 آدمی کو قتل کیا ہے، یہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ تو حضور فرمایا کہ وہ فیصلہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، آپ ایسا کریں کہ اس زمین کو ناپ لیں، اگر وہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا اللہ والوں کی بستی کی طرف، اس زمین کو بھی ناپ لیں، اور وہ جدھر سے آ رہا تھا اس زمین کو بھی ناپ لیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جب وہ فرشتے اس زمین کو پیمائش کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو سگڑ جا اس طرف جس طرف وہ جا رہا تھا۔ تو پھر جب پیمائش کی گئی
تو ایک انگلی کے پورے کے برابر اس جگہ کم ہو گئی جس طرف وہ جا رہا تھا، اور دوسری طرف جگہ زیادہ ہو گئی ایک انگلی کے پورے کے برابر۔ تو حضور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جنتی فرشتوں کو، نیک فرشتوں کو حکم دیا کہ اس شخص کو لے جاؤ اور یہ انسان جنتی ہے۔ تو دوستان محترم، اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی انسان دل میں نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے، اور پھر جب کوئی انسان نیکی کا عمل کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 نیکیاں، تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 100، پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ 700 گنا تک نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ دیکھو کہ اس شخص نے 100 آدمی کو قتل کرنے کے بعد ابھی دل میں توبہ کا ارادہ کیا تھا، نیکی کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی بخشش فرما دی، اور اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی۔ دوستان محترم، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔